بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے۔ ایک با وفا اور سمجھدار بیوی جس نے اپنے شوہر کی خاطر بادشاہ کو بھی ٹھکرا دیا۔ پیارے دوستو، ایک بار کی بات ہے، ایک بادشاہ اپنے عالیشان محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک پھیلے اپنے راج پر جمی ہوئی تھیں، جب اچانک اس کی نظر محل کے قریب ایک گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک بے حد خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس عورت کا حسن ایسا تھا کہ بادشاہ پل بھر کے لیے سب کچھ بھول گیا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ اس خوبصورتی سے متاثر ہو کر بادشاہ نے فوراً اپنے ایک بھروسے مند باندی کو بلایا اور پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے وفادار غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، لیکن اس عورت کے حسن و جمال کا جادو بادشاہ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل اسے حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو اٹھا۔ اس نے فیروز کو فوراً طلب کیا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے ایک شاہی فرمان سنایا، فیروز، ہمارا ایک بے حد ضروری کام ہے۔ ہمارا یہ شاہی خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور ان کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز، جو اپنے بادشاہ کا وفادار سپاہی تھا، اس خط کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے شاہی خط کو اپنے تکیے کے نیچے حفاظت سے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا اور رات اپنے گھر میں گزاری۔ اگلی صبح وہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑا، بالکل انجان اس بات سے کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ اسے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ یہ ایک شاہی دھوکہ ہے جس کی آڑ میں بادشاہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی چال اور ایک وفادار بیوی کا جواب۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ اپنے شاہی لباس اور رتبے کو ایک طرف رکھ کر چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے دھیمے سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آیا اور بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیرت اور ادب سے کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے یہاں غریب خانے میں؟ بادشاہ نے ایک عجیب مسکان کے ساتھ کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی، جو ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی، فوراً بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے فوراً اپنے دل میں اللہ کی پناہ مانگی اور نڈر ہو کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر یعنی کہ اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا اور بولا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہے تو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی عقل کا سہارا لیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیر کو اگرچہ جتنی ہی بھوک لگی ہو وہ مردہ تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ اس نے ایک عورت کی باتوں سے بادشاہ اتنا شرمسار ہوا کہ اس نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، فوراً وہاں سے اٹھا اور شرمندہ ہو کر واپس چلے گیا، لیکن جلد بازی میں اپنا شاہی چپل وہیں بھول گیا۔ یہ اس کے بھاگنے کی ایک نشانی بن گئی۔ فیروز کی واپسی اور بادشاہ کے راز کا پردہ فاش۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز جو اپنے سفر پر تھا، اسے آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو شاہی خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی رہ گیا۔ یہ سوچ کر وہ گھبرا گیا، کیونکہ یہ بادشاہ کا ایک ضروری کام تھا۔ اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو تیز موڑ دیا اور بجلی کی رفتار سے اپنے گھر کی طرف واپس دوڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا۔ جب وہ تکیے کے نیچے سے خط نکال رہا تھا تو اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپلوں پر پڑی، جو وہ جلد بازی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ ایک پل میں اسے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پر بری نظر ڈال سکے۔ لیکن فیروز نے ذرا بھی غصہ نہیں دکھایا۔ اس نے کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ شاہی خط اٹھایا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔
اس نے اپنا کام ختم کیا اور بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز نے ان دیناروں کو لے کر بازار سے عورتوں کے استعمال کی قیمتی کپڑے اور زیور خریدے۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا؟ فیروز نے جواب دیا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین یعنی کہ ماں باپ کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے شاندار تحفوں کو دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو مائکے میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن فیروز نے نہ تو اپنی بیوی کا حال پوچھا اور نہ ہی اسے واپس بلایا۔ فیروز کا انوکھا ترک اور بادشاہ کا انصاف۔ کچھ دنوں بعد فیروز کے سالے اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے غصے سے کہا، آپ ہمیں اپنی بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ تو بتائیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی نیادھیش کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ فیروز کو لے کر قاضی کے پاس گئے۔ اتفاق سے اس وقت بادشاہ بھی قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کے بھائیوں نے اپنی شکایت بیان کی۔ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص فیروز کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف مڑ کر حیرت سے پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالات میں نے اسے واپس کیا۔ قاضی نے بھائیوں سے پوچھا، کیا اس نے تمہارے حوالے ویسے ہی حالات میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے فیروز سے کہا، ہاں فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے ایک پل سوچا اور پھر کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ کو چھوڑ دیا۔ وفاداری کی جیت اور ایک راز کا پردہ فاش۔ بادشاہ جو اتنی دیر سے ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا، فیروز کے آخری شبد سنتے ہی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ اور پھر ایک مسکان آ گئی۔ اس نے فیروز کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، فیروز، اپنی بیوی کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر یعنی میں تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے ارد گرد ایسے مضبوط اور اٹل قلعے نہیں دیکھے۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال تھی کہ کس طرح اپنے گھروں کے راز اور نجی باتیں چھپانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا ہی سمجھداری اور سرکشا کی نشانی ہے۔ اس کہانی سے ملنے والے انمول سبق، یہ کہانی ہمیں کئی امولیہ سبق سکھاتی ہے جو آج بھی ہمارے جیون میں پراسنگک ہیں۔ بیوی کی عدم وفاداری اور سمجھداری۔ فیروز کی بیوی نے اپنی عقل مندی اور ہمت اور پاک دامنی سے اپنی عزت اور اپنے گھر کی شاخ بچائی۔ اس کا نڈر ہو کر بادشاہ کو جواب دینا اس کی بہترین تربیت اور مضبوط کردار کو درشاتا ہے۔ گھروں کے راز اور گوپنییتا کا مہتو۔ یہ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے بھید اور نجی باتیں کسی اور پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ فیروز نے جس طرح بادشاہ کی شاہی دھوکے کو سمجھا اور بنا کسی کو بتائے اپنی بیوی کو واپس حاصل کیا، وہ سمجھداری، گوپنییتا اور مریادا کی بہترین مثال ہے۔ پتی کی سوجھ بوجھ اور دھیریہ۔
فیروز نے اپنی بیوی کی پاک دامنی پر پورا بھروسہ کیا۔ اس نے بادشاہ کی چال کو سمجھا، لیکن اس نے ذرا بھی غصہ نہیں دکھایا اور نہ ہی کوئی ہنگامہ کیا۔ اس نے شانتی اور دھیریہ سے کام لیا اور صحیح وقت پر صحیح سمے پر اسی جگہ پر اپنی بات کو ایک شاندار روپک کے ذریعے پیش کیا۔ نیائے اور سچائی کی جیت۔ انتتہ سچائی اور نیایتی کی جیت ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی غلطی کو سوار کیا مان لیا اور فیروز کی وفاداری اور اس کی بیوی کی پاک دامنی کی داد دی۔ شیر اور باغ کا روپک۔ فیروز نے اپنی بیوی کو باغ اور بادشاہ کو شیر کہہ کر ایک گہرا اور مضبوط روپک پیش کیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کا باغ، اس کی بیوی شیر بادشاہ کے آنے کے باوجود بے داغ اور سرکشت رہا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جیون میں ایسی کئی انجان لڑائیاں ہوتی ہیں جو ہم چپ چاپ جیت جاتے ہیں اور جن کی خبر دنیا کو نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے اور جس کے راز صرف آپ کے اور آپ کے سب سے قریبی لوگوں کے بیچ محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو یہ پریرنا دائک کہانی پسند آئی ہو تو کرپیا اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس طرح کی اور بھی خوبصورت ویڈیو کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔